بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رمضان یا روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اہم عبادت ہے اور اسلام کے 5 ارکانوں میں سے یہ ایک اہم رکن ہے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو باقی ادیان کے اندر بھی اور پچھلی امتوں کے اندر بھی یہ عبادت رہی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے، تو وہیں پر اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ روزے باقی امتوں کے اندر بھی فرض تھے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزہ صرف اس امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلی ادیان کے اندر بھی یہ روزہ رہا ہے۔ البتہ اس کی تفصیلات کے اندر، اس کی مقدار کے اندر، اس کی کیفیات کے اندر تھوڑا سا فرق رہا ہے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 2 دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو روزہ ہے یہ پچھلی امتوں کے اندر بھی اس کی فرضیت رہی ہے، بلکہ اس امت کے اندر بھی شروع میں جب روزے کی فرضیت آئی تو اس میں یہ سہولت نہیں تھی کہ انسان سحری سے غروب تک کا جو ٹائم ہے اس میں روزہ رکھیں اور پھر اس کے بعد غروب کے بعد انسان کے لیے آزادی ہو اور وہ کھا پی سکتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ شروع میں جب اس کی فرضیت آئے روزے کی تو اس میں یہ تھا کہ جب تک آپ کی آنکھ نہیں لگ جاتی تو آپ کا روزہ ہے، اور اگر آپ کی آنکھ لگ گئی تو پھر اور جب آپ اٹھیں گے تو آپ کا دوسرا روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو مطلب کسی درجے میں یہ سختی تھی۔ یہ سہولت تو بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، اور اس کے بارے میں ایک صحابی کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ وہ یہ کہ ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا واقعہ آتا ہے کہ وہ دن بھر مزدوری کرتے تھے، تو رمضان کا مہینہ تھا، روزہ رکھا ہوا تھا، تو چلے گئے۔ تو جب واپس لوٹے تو تھکے ہوئے تھے، تو آ کر انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھوک لگے، کچھ کھانے کو ہے کچھ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آج تو گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو، فاقہ ہے۔ تو لیکن بیوی نے کہا چلے میں کام یہ کرتا ہوں کہ میں کہیں سے انتظام کر دیتی ہوں۔ تو وہ چنانچہ وہ کھانے لینے چلی گئی انتظام کرنے کے لیے۔ اتنے میں چونکہ قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ہوئے تھے، تو تھکان کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی، اور جب بیوی آئی اور بیوی نے انہیں اٹھایا تو جو کھانا جو لائی تھی تو وہ ان کو نہ دے سکی، کیونکہ ان کی تو آنکھ لگ گئی تھی، دوسرا روزہ شروع ہو چکا تھا۔ خیر انہوں نے اسی دوسرے روزے کو جاری رکھا، لیکن ہوا کیا کہ جب اگلے دن وہ کام پہ چلے گئے تو دوپہر کے وقت میں وہ اس بھوک کو برداشت نہ کر سکے اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ قیس بن سریمہ کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ دوسرا دن ہے اور مسلسل روزہ رکھا ہوا ہے، تو بھوک کی وجہ سے ان کو وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اچھا اب سہولت یہ ہے کہ آپ کیا کریں، سحری سے لے کر غروب تک حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی سحری سے لے کر غروب تک کا جو ٹائم ہے تو یہ ٹائم آپ روزہ رکھیں، اور اس کے بعد آپ ساری رات اس کو آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، تو اس میں وہ چیزیں ممنوع نہیں ہیں۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو روزہ ہے یہ تمام امتوں کے اندر فرض رہا، اور اس امت کے اندر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سہولت یہ کر دی کہ ایک خاص وقت تک کے لیے، یعنی 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے کے لیے روزہ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کھا پی سکتے ہیں۔ تو یہ روزے کی فرضیت ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اگر ہم اور ہر دور کے اندر اس کی فرضیت رہی ہے اور مسلمان اس کو بڑے جوش و خروش سے روزے رکھتے ہیں، بلکہ
جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک عید کا سما ہوتا ہے اور ایک ماحول ہوتا ہے، نورانی ماحول ہوتا ہے، فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، اور اس کے اندر چھوٹے بڑے مرد خواتین سارے کے سارے لوگ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ کہ جن کے اوپر روزے فرض ہوتے ہیں تو وہ تو روزے رکھتے ہی رکھتے ہیں، لیکن جو بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ ہمارے ان بچوں کو بھی روزے رکھنے کی عادت ڈالنے کے لیے بچپن سے ہی کہ جب کہ ان پر روزہ فرض نہیں ہوتا تو ان کو عادت ڈلواتے ہیں روزہ رکھنے کی. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو بچے جب روزہ رکھتے ہیں تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جب وہ روزہ نہیں رکھ پاتے یعنی غروب تک تو وہ دوپہر تک کا ان کا روزہ ہو جاتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو عصر تک ان کا روزہ ہو جاتا ہے. تو مقصد ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر ایک عادت پیدا ہو روزہ رکھنے کی. اور پاکستان میں آپ دیکھیں الحمدللہ باوجود یہ کہ مرور زمانہ کے ساتھ ہر طرح کے حالات پیش آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو مسلمان ہے، بلکہ صرف پاکستان ہی کی ہم کیا بات کریں کہ پوری دنیا کے اندر روزے کو ایک جشن کے طور پر منایا جاتا ہے، یعنی ایک خوشی کے موقع کے طور پر منایا جاتا ہے. اور باوجود یہ کہ مہنگائی کا جو ایک طوفان ہے اور مشکلات پریشانیاں، ہر انسان کے اپنی جو انفرادی مسائل ہے، اجتماعی مسائل، وہ اپنی جگہ، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کی برکات ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی ساری پریشانیوں کو بھول جاتا ہے. اور تمام لوگوں کے لیے چونکہ ایک ماحول بن جاتا ہے عبادت کرنے کا، یعنی دن بھر لوگ روزہ رکھتے ہیں اور پھر جب شام کا وقت ہوتا ہے تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے تو ایک ماحول بن جاتا ہے. تو اس ماحول کے اندر پھر انسان کے لیے عبادت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اور اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل پسیج جاتا ہے، انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں اس کے لیے پھر نیکی کرنا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرنا، دوسروں کی غمخواری کرنا، تو یہ جو ساری پھر صفات ہوتی ہیں تو وہ انسان کے لیے کیا ہو جاتی ہیں، وہ انسان کے لیے وہ یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک روزے کی برکت ہے جس کی وجہ سے انسان کے لیے پھر رمضان کے مہینے کے اندر یہ ساری نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی ہے بنسبت باقی مہینوں کے جس میں انسان کے لیے پھر نیکی کرنا کیا ہوتا ہے، وہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ در حقیقت رمضان کی برکات ہوتی ہیں.